وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پہلی بات فرمائی کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ سارے کے سارے یہی کام کریں تو بظاہر یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے۔ اے مسلمانوں، تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے۔ کیا کرے؟ یدعون الی الخیر، جو اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں، یأمرون بالمعروف، اور اچھی بات کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور بری بات سے منع کریں۔ اب اچھی بات کی دعوت دیں گے، اچھی بات کا حکم دیں گے، بری بات سے منع کریں گے، صلہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر ہے۔ ہم دعوت اسلامی کو دیکھ کر بانگے دہل کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ مسلمانوں میں یہ گروہ ہے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دیتا ہے، جو نیکی کی طرف بلاتا ہے، ویأمرون بالمعروف، اور اچھی بات کا حکم دیتا ہے، وینہون عن المنکر، اور بری بات سے منع کرتا ہے۔ تو الحمدللہ جب یہ اوصاف ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین میں، دعوت اسلامی کے متعلقین میں، دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والوں میں موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بشارت بھی ضرور نصیب ہوگی کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، یہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو دعوت اسلامی سے بالکل ہی جو ہے وہ غیر متعلق ہے، کہ بعض کو تعارف ہی نہیں ہے، بعض کا اصلاً تعلق نہیں ہے، لیکن جو دعوت اسلامی سے متعلقین ہیں ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی وجہ سے بیچارے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، نیکی کی دعوت سے دور ہو جاتے ہیں، پہلے درس دیتے تھے چھوڑ دیتے ہیں، پہلے اجتماع میں آتے تھے آنا چھوڑ دیتے ہیں، پہلے بیان کرتے تھے بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پہلے قافلوں میں جاتے تھے قافلوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جو یہ سارے مدنی کام کرتے تو ہیں لیکن ان میں سستی کرتے ہیں، کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، ایک مہینے مدنی قافلے میں سفر کر لیا، اگلے مہینے چھوڑ دیا، 2 دن صدائے مدینہ لگا لی، 4 دن چھوڑ بھی دی، ایک مرتبہ بھی اجتماع میں آ گئے، 2 مرتبہ نہ بھی آئے، ایک مرتبہ علاقے دورے میں شرکت کر لی، 2 مرتبہ نہ بھی کی۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ نہیں۔ جب ہم الحمدللہ اس آیت مبارکہ کے مصداق کے طور پر وہ گروہ ہیں جن کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کبھی وہ کریں گے کبھی نہیں کریں گے، یا پھر یہ نہیں ہے، یہاں پر ہے کہ وہ گروہ ایسا ہوگا یدعون الی الخیر، جو بھلائی کی طرف دعوت دیتا رہے گا، سستی نہیں کریں گے، کاہلی نہیں کریں گے، کوتاہی نہیں کریں گے، آپس کے ذاتی معاملات کی وجہ سے یا کسی کے ڈانڈنے ڈپڑنے کی وجہ سے یا کسی کے مس بہیو کی وجہ سے یا کسی کے ترش رویے کی وجہ سے وہ نیکی کے کام کو چھوڑ نہیں دیں گے، وہ نیکی کی دعوت کو چھوڑ نہیں دیں گے، اس لیے کہ نیکی کی دعوت ہم اس غلط رویے والے کی وجہ سے نہیں کر رہے، ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے کر رہے ہیں، ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارا یہ نیکی کا کام اللہ کے لیے ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، تو ان کی رضا تو ہمیں حاصل ہوتی رہے گی۔ ہم جتنی دعوت دیتے رہیں گے، جتنا ہم نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے، جتنا گناہوں سے روکتے رہیں گے، جتنے نیک اعمال ان کاموں کے اندر مشہور رہیں گے، جتنی دعوت الی الخیر ہوتی رہے گی، جتنی نیکی کی دعوت ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی رہے گی، ثواب ملتا رہے گا، ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا، ہمارے لیے جنت کے اندر ٹھکانہ بنتا رہے گا، ہمارے جنت میں درخت لگتے رہیں گے، ہمارے جنت میں محلات تعمیر ہوتے رہیں گے۔ تو اب کسی کے رویے کی وجہ سے ہم اپنے یہ جنت کے محلات کو کیوں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ ہم اگر ایک کسی علاقے کے اندر اگر اللہ نے ہمیں پیسے دیے اور ہم اب کوئی بنگلہ بنانا شروع کر دیں، اب بنگلہ بنانے کے اندر اگر پڑوسی آ کے ہم سے ترش رویہ اختیار کرے، بھائی صاحب کیا کر رہے ہو یہ، تو کیا اس کے برے رویے کی وجہ سے ہم اپنا گھر بنانا چھوڑ دیتے؟
کہ میں اپنا گھر اب نہیں بناؤں گا، کیوں جی؟ یہ مجھ سے اچھے انداز کے اندر بات نہیں کرتا. بھائی وہ اچھے انداز میں بات نہیں کرتا، یہ اس کا معاملہ ہے. تم جو کام کر رہے ہو تم تو اپنا کام کر رہے ہو. تم اگر نیکی کی دعوت دیتے ہو، تم اگر قافلوں میں سفر کرتے ہو، تم اگر درس دیتے ہو، تم اگر صدائے مدینہ لگاتے ہو، تم اگر انفرادی کوشش کرتے ہو، تم اگر علاقائی دورے میں شرکت کرتے ہو، یہ تو تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو تم اپنے محلات بنانے سے کیوں رکتے ہو؟ اپنا جنت میں ٹھکانہ بنانے سے کیوں رکتے ہو؟ تو ہمیں حکم یہ ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے مسلمانوں تمہارے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، بھلائی کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی صورت میں وہ امتن، وہ جماعت، وہ گروہ الحمدللہ موجود ہے.